اس کے علاوہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں اور مجھے بہت سے لوگ اس کے اوپر روکتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، آپ نہ کرو. کوئی میرے پہ تنقید کرتا ہے کہ آپ اشتعال پھیلا رہے ہو. اور بھائی میرے 14 ورکر شہید ہوئے ہیں. میرے 77 بندوں کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا علاج کرایا ہے جن کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. میرے ورکر کے گھروں کو توڑا گیا ہے، ان کی چادر چار دیواری عزتوں کو پامال کیا گیا ہے. اگر میں اچھا بن کے مار ہی کھاتا رہوں تو بھائی جان مارے کھانے والی قومیں انقلاب نہیں لاتی. جب آپ مار کھانے کے عادی ہو کہ مار ہی کھاتے رہو گے تو کبھی انقلاب نہیں آئے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر یہ ریاست نہیں سمجھتی اس بات کو تو ہمیں ریاست کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے مذہب اسلام نے دیا ہے، ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے اس آئین نے دیا ہے. اور اگر اپنے آئینی حق اور بحیثیت مسلمان جو کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا ہے پاکستان، جس میں ہمارے اجداد کی قربانیاں ہیں، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں اور اس کو کہا جائے کہ ہم شدت پسند بن رہے ہیں، ہم سخت بات کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جو حرکات کی ہے کیا تم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو فیس کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ان حرکات کی وجہ سے ان کا سامنا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا کیا سامنا کریں گے؟ یہ میں واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں. واضح طور پہ ہمیں عمران خان نے ہمیشہ پرامن رہنے کے لیے کہا ہے. ہم آج بھی پرامن ہیں. آج ہم آئے ہیں پرامن طریقے سے آئے ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی مشاورت کر رہے ہیں. کیا کوئی مجھے پورے لاہور میں بتا دے یہ کتنے ضلع ہم گھوم کے آئے ہیں، کیا ہم نے کسی اتنی سی چیز کو بھی نقصان پہنچایا؟ تو پھر اس کے بعد جب پرامن طریقے سے ہم نکلتے ہیں تو آپ ہم پہ حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی تحریک کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے جو میرا آئینی حق ہے ہم کال دیتے ہیں، آپ ہمارے ورکروں کے گھر جا کے توڑ دیتے ہیں، پہلے سے گرفتار کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کیا نہیں اس سے پہلے آپ سزا دینا شروع کر دیں؟ ایک بندہ مجرم ہی نہیں ہے، اسے جرم کیا ہی نہیں ہے، آپ پہلے سے اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے. بھائی جان اب میں تو جواب دوں گا، کوئی دے گا نہیں دے گا، میں تو دوں گا. میں تو اپنے سینے پیش نہیں کر سکتا کہ گولی ماری جاؤ کہ میری لاشیں گرائی جاؤ. نہ، میں ماروں گا. میں صاف کہہ رہا ہوں. میری پارٹی میں بہت سے لوگ میری بات پہ نہیں ٹھہرتے، میرے ساتھ نہ ٹھہریں. یہ میری ذاتی ایک سوچ ہے کہ مجھے اپنے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ خودکشی کرو، خودکشی حرام ہے. میں ایک ایسے بندے کو جو ناجائز مجھے مارے گا تو میں سمجھتا ہوں خودکشی ہے. میں خودکشی نہیں کروں گا، میں لڑوں گا. I will fight. عمران خان نے کہا تھا I will fight. میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں جواب دوں گا. مجھے گولی مارو گے تو تیار رہنا اس بات پہ کہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی ہے. تمہیں کوئی قانون اختیار نہیں دے رہا مجھے گولی مارنے کا. تمہیں کسی قانون میں اختیار نہیں ہے کہ تم مجھے گولی مارو. اور اگر تمہیں اختیار ہے گولی مارنے کا ناجائز، تو پھر ناجائز کرو گے تو پھر ناجائز ہوگی، پھر ناجائز برداشت کرنی پڑے گی. یہ تمہاری دھمکیاں کہ ہم حکومت گرا دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اور جاؤ مڑا اپنا کام کرو. گرا دو گے. پہلے کون سی تم نے بنا کے دی ہے؟ خود اپنے زور بازو پہ بنائی ہے. پہلے بھی یہ حکومتیں جتنی بھی آج سیٹیں بچی ہوئی ہیں زور بازو پہ ہیں. جہاں پہ زور بازو استعمال نہیں کیا وہاں تو مینڈیٹ چوری کر لیا تم نے. وہ پاکستانیوں سمجھو اس بات کو. اگر آپ زور بازو استعمال نہیں کرو گے، جس طرح پہلے تمہارا مینڈیٹ چوری ہوا، اب تمہاری عزت بھی گئی، تمہارا وقار بھی گیا، تمہارے حقوق بھی گئے. تو ہمیں اس کے لیے ایک جامع عمل بنانا ہے. میں یہاں پر تمام اداروں کو بھی اور ان حکومتوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنا وتیرہ ٹھیک کر لو. یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. یہ آپ غلط روایات پیدا کر رہے ہیں. اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اس سے باز آ جائیں.
کیونکہ مکافات عمل ہمیں بتایا گیا ہے، اسلام میں بتایا گیا ہے. اس مکافات عمل میں ہم تو برداشت کر گئے ہیں، شاید تمہارے والے ممی ڈیڈی برداشت نہ کر لیں. پھر یہ یاد رکھو، ہم تو برداشت کر گئے، پھر یہ ممی ڈیڈی شاید برداشت نہ کر سکے. جو تم نے بڑے ہمارا پیسہ لوٹ کے نازوں سے پالے ہوئے ہیں نا، یہ برداشت نہیں کر لیں گے. ہم نے تو کیا ہے، تم نے ہمارے اوپر ٹھیک ٹھاک جبر کیا ہے، تشدد کیا ہے، کئیوں سے برداشت نہیں ہوا. لیکن آج جو یہ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے برداشت کیا ہے. تو برداشت کا امتحان مت لو. آؤ، عمران خان کہتا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. ایک وہ شخص جس کی بیوی کو تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تم اتنے نیچ ہو گئے ہو، اتنے کمزرف ہو گئے ہو، وہ آج بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. بیٹھو بیٹھو، بات کرو، دلائل کے ساتھ بات کرو، میری غلطی ثابت کرو. خدا کی قسم میں سزا کے لیے تیار ہوں. آپ میرے پہ ثابت کر لو کہ میں نے کوئی سازش کی ہے کسی ادارے کے خلاف، بالکل میں سزا کا حقدار ہوں. جو سزا دو گے میں لوں گا. میں نے پہلے اپنے مفروری کے ٹائم بھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک ویڈیو بنائی، جب میں مفرور تھا ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے ہاتھ پہ قرآن پاک پڑھ کے یہ گواہی کی تھی، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے عمران خان کی قبر میں نہیں جانا. میں نے ہاتھ پہ قرآن پاک کا حرف لے کے گواہی کی تھی کہ مجھے آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ تم کسی فوجی تقریبات پہ حملہ کرو یا فوج کے خلاف کوئی کارروائی کرو یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کچھ کرو. اس سے بڑی بات نہیں ہے. بس میں نے حرف دے دیا. میں تمہارے پیو کا نوکر نہیں ہوں کہ تم میرے پہ بار بار دعوے کرو گے اور میں تمہیں جسٹیفیکیشن دوں گا. جو مناخ پلکار کوا یوزل ماؤ کو بس در وشوا امویلا کرا. بس آپ بھی مجھے حلف دو کہ آپ ٹھیک ہو. یہی قرآن پھر تم پہلے اٹھاؤ اور تم کہو کہ تم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. کیا تم نے جو FIR کاٹی ہے ٹھیک کاٹی ہے؟ ہاں، پہلے تم ہی حلف دے لو، تم بھی جسٹیفیکیشن دے دو، پھر آگے بڑھیں گے. اس لیے جب قوم کے معاملات حل کرنے ہوتے ہیں تو سینے بڑے کرنے پڑتے ہیں، دل بڑے کرنے پڑتے ہیں، اور قوم کا سوچنا پڑتا ہے، ملک کا سوچنا پڑتا ہے، جو ہمارا لیڈر عمران خان سوچ رہا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری گزارش کو کمزوری مت سمجھو. میں نے ثابت کیا ہے کہ میں لڑ بھی سکتا ہوں اور مقابلہ بھی کر سکتا ہوں. پھر بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو. یہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، ہماری آنے والی نسلیں نیچے جا رہی ہیں، ہماری خودداری انسٹیک ہے، ہمارے ادارے بدنام ہو رہے ہیں، چند افراد کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے. ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہم اس کے لیے آج بھی حاضر ہیں. آخری بات یہ کروں گا تحریک انصاف کے لوگوں کو. آپ جو کہ سارے یہاں پہ عمران خان کے لیڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو عمران خان نے سلیکٹ کیا تھا کہ یہ لیڈ کریں گے میرے لوگوں کو، میرے ووٹرز کو، میرے سپورٹرز کو. آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پھر آپ کے بعد جو عمران خان کے فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں صرف آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں آج اس موقع کے اوپر، تحریک کا جو ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس کی کامیابی کے لیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے متحد ہو جاؤ. خدا کے لیے متحد ہو جاؤ. تم متحد نہیں ہوگے، تمہارا دشمن مضبوط ہوگا. تمہارا دشمن اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ تمہیں کمزور کرے، تمہیں ڈیوائیڈ کرے. جس طرح وہ پہلے ایک مشہور ہے نا کہ if you can't beat them, join them. پھر تھا if you can't beat them, divide them. اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب چل رہا ہے if you can't beat them, confuse them. آپ کو ایک کنفیوز کر رہے ہیں. آپ کا مقصد ایک، نظریہ ایک، پارٹی ایک، لیڈر ایک، تو آپس میں تفرقہ کس بات کا ہے؟ کون آپ میں ڈال رہا ہے؟ جو بھی تفرقہ ڈال رہا ہے وہ آپ میں سے نہیں ہے. یاد رکھو، وہ آپ میں سے نہیں ہے. اس کو پہچانو، آئیڈینٹیفائی کرو، آئیڈینٹیفائی کرو اور آگے بڑھو. یہ میں تمام تحریک انصاف کے فالوور سے کہہ رہا ہوں، لیڈرشپ سے بھی، ورکر سے بھی، ووٹر سے بھی اور سپورٹر سے بھی. کسی سے نہیں بنتی آپ کی، ویری گڈ، نہ بنے. عمران خان باہر آ جائے گا، فیصلہ کر لے گا. جو آگے آنا ہے اس نے آگے آنا ہے، جسے نہیں آنا کسی کے پاؤں کھینچ کے نہیں آنا. یاد رکھو.
اپنی مثال دے کے ختم کرتا ہوں بات، تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اپنی مثال دے کے، برائی مثال پہ نہیں، اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، آگے بڑھنے کے لیے اپنی مثال دوں گا۔ میرے دادے کا بھائی 1943 میں وزیر اعلیٰ تھا، پختونخوا نے قائد اعظم کی مسلم لیگ میں 43 میں بھی حکومت بنا دی تھی اپنی، اس کا پہلا وزیر اعلیٰ میرے دادے کا بھائی تھا سردار اورنگزیب خان، اس کے بعد چوتھی پشت میں ایک باپ کی اولاد ہے، پھر 70 میں وہ وزیر اعلیٰ بنا، ہمارا سیاسی اختلاف ہے ان سے، لیکن ایک باپ کی اولاد سے وہ وزیر اعلیٰ بنا۔ اس کے بعد میں ایک باپ کی اولاد سے میں صوبے کا تیسرا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن سن لو تحریک انصاف والو، جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی، اس پارٹی میں 2007 سے لے کر جب تک پارٹی الیکشن نہیں ہوا تھا، مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا اس بات پر کہ میرا باپ کون تھا، میرا دادا کون تھا، میں کتنا سیاسی طور پہ مضبوط ہوں، میں کتنا مالی طور پہ مضبوط ہوں، کوئی عہدہ نہیں تھا۔ عمران خان نے موقع دیا، 5 سال بعد میں نے الیکشن لڑا اور میں الیکشن لڑ کے ریجن کا پریزیڈنٹ بنا۔ یہ تحریک انصاف ہے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے بڑھنے کا بتا رہا ہوں آپ کو اپنی مثال سے۔ پھر 13 میں الیکشن ہوا، عمران خان نے مجھے صوبائی وزیر بنایا۔ پھر 18 میں الیکشن ہوا، عمران خان نے مجھے وفاقی وزیر بنایا۔ پھر 2024 میں الیکشن ہوا، عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے پاؤں کھینچ کر آگے بڑھے گا، خدا کی قسم ساری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آگے بڑھنے کے لیے پہلی چیز ہے نیت۔ نیت ٹھیک ہوگی، تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا۔ نیت ٹھیک ہوگی، تمہارا لیڈر تمہیں لاکھ میں پہچان لے گا۔ اب علی احمد نے بات کی ہے ابھی، پہلے اس جلسے کی جو ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں اس جلسے میں قافلہ لے کے آیا تھا، میں صبح سویرے پہنچ گیا تھا، سب سے پہلے آگے مجھے یاد میں بیٹھ گیا کرسی پہ۔ جب 4:30 5 6 بجے عوام کا سمندر آنا شروع ہوا، یقین کرو کہ میرا سینہ جا کے کنٹینر سے لگ گیا ایسے، اور پیچھے عوام کا پریشر آ رہا تھا۔ میں نے پولیس والے کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی مجھے نکلنے دے یہاں سے، اللہ اس کا بھلا کرے جو بھی تھا۔ مجھے ایسے نکالا، مجھے سانس آیا، میں نیچے تھا۔ میں نے کتنے جیسے نیچے گزارے، فیصل جاوید کو پتا ہے کھڑا ہوا ہے یہاں پر۔ میں نے آج تک اسٹیج پہ چڑھنے کی لڑائی نہیں کی، میں نے آج تک خان صاحب کو نہیں بولا فیصل جاوید گواہ ہے کہ خان صاحب مجھے تقریر کر رہے تھے اسٹیج پہ، یہ گواہ ہے، آج تک میں نے نہیں کی۔ ایک وقت آیا کہ میں اسٹیج پہ بھی آ گیا، اور ایک وقت آیا کہ عمران خان مجھے بلا کر کہتا تھا کہ ہاں علی امین تقریر کرو۔ اردو میں اسمبلی میں وہ شعر بھی سنایا ہے، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں۔ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ والا شعر ضرور پڑھنا، اس سے اجازت بھی لیتا ہوں، میں نے آپ کا ٹائم ضرور لیا ہے، لیکن آج کی جو یہ نشست ہے اس کا جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر ان باتوں کے بعد پارٹی کی جو عمل ہوگی، آپ وہ ڈیسیژن میکرز ہیں، فیصلہ ساز ہیں، آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور عمران خان کہتے تھے 90 دن، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب بھی کسی بات کے بارے میں کہتے تھے کہ 90 دن میں ہم نے یہی کرنا ہے، آج فیصلہ کر لو کہ فیصلہ کن 90 دن ہے، وہی بس۔ ان 90 دن کے اندر اب ہم نے سسٹم کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، جیسی تحریک بھی چلانی ہے، جو بھی کرنا ہے ہم نے کرنا ہے بس۔ 90 سے 91 والا دن یا تو پھر ہم یہ کام چھوڑ دیں اور یا پھر اپنی منزل حاصل کر لیں۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ یہ ٹھیک ہے، سارے اس بات کی تائید کرتے ہو، ہماری کوشش جلد سے جلد ہے۔ لیکن عمران خان کے وہ 90 دن آج تک ہم نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، آج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سن لو فیصلہ کرنے والوں، سن لو جابرو، سن لو ریاست کے ٹھیکیداروں، کہ آج سے 90 دن شروع ہو گئے ہیں، اور 90 دن کے بعد 91 دن یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں۔ بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے۔ اور وہ شعر سناتا ہوں جو خان صاحب مجھے کہتے تھے سنانے کے لیے۔ وہ شعر تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی صبح کرو گے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے عمران خان کو امید ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے اس پوری قوم کو امید ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے پورے اوورسیز کو امید ہے۔ اب
یا تو امیدیں پورے اتر جائیں اور یا پھر یہ کام چھوڑے گھر چلے جائیں. اور بھی بہت ہے غم زمانے میں، پھر چھوڑ دیں اس کام کو. میرے خیال میں اب بس ہے، کیونکہ اس کے بعد غلام ابن غلام والی زندگی سے بہتر ہے کہ آزاد ہو جائیں. یا تو کوئی کام کرو مت، جب کرتے ہو تو توڑ پہنچاؤ اس کو بس. تو سن لو سب تائید کرتے ہوئے تو پھر سارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آج سے 90 دن کا آغاز ہو گیا ہے، یا ہم سیاست چھوڑیں گے اور یا عمران خان کو رہا کروائیں گے. تائید ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان، عمران خان، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار. اور ایک نعرہ زندہ باد کا پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ، سارے ورکر، سپورٹر اور ووٹرز کے لیے، سارے کے سارے زندہ باد. آپ کا بہت شکریہ.